اس کے بعد 14ویں چیز، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے مسلمانوں تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تو تکبر کرتا ہے، تو گھمنڈ کرتا ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ تجھے گھمنڈ کرنا زیب نہیں دیتا، تجھے تکبر کرنا زیب نہیں دیتا، تو تکبر نہ کر، تو گھمنڈ نہ کر، گھمنڈ مت کرو۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، نہ پیسے کا گھمنڈ، نہ طاقت کا گھمنڈ، نہ علم کا گھمنڈ، تکبر مت کرو۔ اب اس کے بعد 15ویں چیز، اللہ نے یہ 14 چیزیں بیان کر کے فرمایا، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اے میرے بندو یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں، یہ ساری کی ساری باتوں میں جو بری باتیں ہیں وہ تمہارے رب کو بہت ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ اللہ تعالیٰ حکمت کی باتیں اپنے نبی کو بتا رہا ہے۔ فلا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اور 15ویں نصیحت اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ اے میرے نبی اور اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ورنہ تم ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پہلی چیز بھی شرک سے منع کیا اور 15ویں چیز بھی شرک سے منع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو اصلاح معاشرہ کرنا ہے، سماج کے اندر سدھار کرنا ہے، سماج کو صحیح بنانا ہے، تو سب سے پہلے سماج کا عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا۔ آپ تو اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، کیا پوچھنا ہے صاحب؟ ماں اہل حدیث ہیں دغا را نہ شناسین، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دغا نہیں جانتے۔ ارے کہے کہ اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود اگر آج تک ہماری مسجد میں جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے ہمارے نبی کا اسوہ موجود ہے، ہمارے نبی کا نمونہ موجود ہے کہ نبی کے دور میں 1 اذان ہوتی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 اذان ہوئی تھی، ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی تھی۔ آج اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کا کام ہے، پورے محلے میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ آج اگر 2 اذان ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے یہاں کے کچھ بھائیوں نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بڑی تکلیف میں رہتے ہیں، مولوی صاحب تھوڑا دعا کرا دیجیے۔ یقیناً آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے، آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں دعا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر 2 بات یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، باقی سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں، یہ جو شکل ہے فرض نماز کے بعد یہ شکل ثابت نہیں ہے نبی سے۔ اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اجتماعی دعا آپ کر رہے ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں، سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ انفرادی طور پر الگ الگ اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھا اور دعا نہیں کیا، دعا مانگنا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں، اجتماعی نہیں مانگنا ہے، ضروری سمجھ کے نہیں مانگنا ہے۔ اسی طریقے سے میت کا اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے، ہمارے بنارس میں بھی ہوتا ہے، کر سکتے ہیں، مگر اعلان کو اعلان ہی رہنے دیا جائے۔ لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے بھائی صاحب، محلے میں کسی کا انتقال ہوا، آپ نے ایک بار اعلان کر دیا کافی ہے۔ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے اگر بتا دیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، عصر کے بعد مٹی ہے، آپ لوگ شامل ہو جائیے، وہ بھی کافی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جو دور جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، جس کو عربی میں نعی بولتے ہیں، کہ بار بار مرنے والے کا نام لے کر کے اعلان کیا جا رہا ہے، آج وہ شکل ہماری مسجدوں میں جو رائج ہو رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ 1-2 بار آپ نے یعنی لوگوں کو خبر کرنے کی حد